الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وبهجة الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومآثر الباخرية وآثار الجعفرية ومعارف الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية مولانا صاحب الزمان ثم الصلاة والسلام على الشجاع الغضنفر والصديق الأكبر أبي الشبير والشبار التي ثمتني أمي حيدر علي بن أبي طالب عليه السلام. صل على محمد ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. رحمة الله على محبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان دین، برادران ملت، مومنین کرام، شعراء، ادباء، خطباء اور علماء کرام، پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بحق محمد و آل محمد. جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا کا اہتمام ہے، اللہ تمام عزاخانوں اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. خالق کائنات موسم کو ذکر محمد و آل محمد کے لیے جلد سے جلد سازگار فرمائے. مولا مومنین کی مشکلات کو دور فرمائے اور کائنات کے وارث، خون حسین کے وارث، اس ذکر کے وارث، ہم سب کے وارث، عالمین کے مستضعفین کے وارث ولی اعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور ہمیں اپنے علم و عمل کے ذریعے نصرت و تائید ایمان کی کلہم توفیق عطا فرمائے. اللہ اس آبادی پر، یہاں کے رہائشی ہر مومن محب اہل بیت پر، خصوصاً مسلمین و مومنین پر اپنا رحم و کرم فرمائے. مالک اتفاق و اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے، ہمیں اسے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک آپ کی ماں و بہنوں کی، ہم سب کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو آل محمد کے دامن سے منسلک ہو کے اپنی دنیا آخرت کو تابندہ، درکشندہ اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کا کامل وسیلہ بآواز بلند صلوات صلی علی حضرات محترم، اجازت ہے بات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ
ذکر محمد وال محمد ہے، یہ بہت اچھی ریت اور روایت ہے کہ جب بھی اس مقدس خانوادے کا نام آتا ہے، جن کے در والوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ہمیں جب ان گھر والوں کا نام آتا ہے تو سارے درود سے اپنی زبان کو مزین کرتے ہیں۔ تو ابتدا جناب رضا قادری صاحب کرتے ہیں، کوشش کیا کیجئے سارے حضرات، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو عشق ہے، بلکہ عشق نہیں محبت ہے، محبت نہیں مودت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محسن نقوی شہید کے بڑا پیارے انداز میں درود پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات میں سے کوئی نقش محفوظ ہو، وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے اتنی بلند پڑے جتنا آل محمد حق رکھتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو میں بات جب سرکار کے گھرانے کا نام لیا تو آپ نے درود سے زبان کو مزین کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ ذکر بے وارث ہے، نہ ذاکر بے وارث ہے، اور نہ ہی ذکر والے بے وارث ہیں۔ ایک ترتیب ہے، مالک کائنات نے ترتیب رکھی ہے۔ ذاکر کا خود ذکر محافظ ہے، ذکر کا ذکر والے محافظ ہیں، اور ذکر والوں کا اللہ محافظ ہے، اور اللہ نے جو خلق کیا پھر دوبارہ ذکر والے اس کے محافظ ہیں۔ ایسے نا حضرات محترم، کیونکہ اس نے اپنے اختیارات اپنی مرضی سے ان کے سپرد کر دیے۔ تمہیں رحمت لینی ہے، انہی کے دروازے پر آؤ، تمہیں عزت لینی ہے، انہی کے دروازے پر آؤ، تمہیں شرافت لینی ہے، انہی کے در کی طرف آؤ، تمہیں صدیق بننا ہے تو بھی انہی کے دروازے پر آؤ، تمہیں غنی بننا ہے انہی کے دروازے پر آؤ، عدل و انصاف میں شورائے آفاق ہونا چاہتے ہو انہی کے دروازے پر آؤ۔ کائنات کی کوئی ایسی نجاست نہیں جو ان کے قریب ہو، کائنات کی کوئی ان کی شرافت ایسی نہیں جو ان سے دور ہو، کوئی ایسا رتبہ، کوئی ایسی برکت، کوئی بھی ایسی نعمت، کوئی رحمت اس نے خلق نہیں فرمائی جو ان کا صدقہ عطا نہ ہوتی ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں حضرات محترم۔ اور یہاں تک کہ قرآن سمجھنا ہے تو بھی اسی دروازے پر آؤ۔ ایک شخص چلتے ہوئے مولا متقیان امیر المومنین یاسوف الدین صلی علی مولا متقیان یاسوف الدین امیر المومنین، نوح کے مولا، آدم کے مولا، میں خود نہیں کہہ رہا، عیسیٰ کے مولا، موسیٰ کے مولا، کل مومنین کے مولا، وہ علی جسے آدم نہ مانے حوا نہیں ملتی، جسے نوح نہ مانے کشتی کو نجات نہیں ملتی، جسے ابراہیم نہ مانے جذبہ اثار اجاگر نہیں ہوتا، جسے یوسف نہ مانے حسن و جمال میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے موسیٰ نہ مانے ہیبت میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے عیسیٰ نہ مانے زہد نہیں ملتا، جسے خود محمد نہ مانے مددگار نہیں ملتا۔ سلامت و آباد رہیے۔ وہ علی جسے ممبر نہ مانے خطیب نہیں ملتا، مسجد نہ مانے نمازی نہیں ملتا، میدان نہ مانے غازی نہیں ملتا، نماز نہ مانے بہتر ادا کرنے والا نہیں ملتا، قرآن نہ مانے قاری نہیں ملتا، شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں ملتا۔ سلامت و آباد رہیے۔ شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں ملتا، اور جو توجہ میں بیٹھے ہیں حالات حاضرہ پہ نظر ہے پھر سنیں گے محمد مصطفیٰ نہ مانے مددگار نہیں ملتا، مسجد نہ مانے نمازی نہیں ملتا، میدان نہ مانے غازی نہیں ملتا، قرآن نہ مانے قاری نہیں ملتا، شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے چوتھا خلیفہ نہیں ملتا، پاکستان کی فوج نہ مانے نشان حیدر نہیں ملتا۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد بھئی گھر اس کا ذکر ہے جس کے بغیر نہ شیعہ کا گزارا نہ سنی کا گزارا، بلکہ یوں کہہ دوں نہ جنوں کا گزارا نہ انسانوں کا گزارا۔
جو سب کے مشکل کشا ہیں، جو سب کے حاجت روا ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ حکم اللہ سے۔ ہم خدا کے حکم سے انہیں مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا بھی مانتے ہیں۔ بھئی ہم تو علی ابن ابی طالب وہ خود سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خود سے مولا علی کو مانتے نہیں ہیں۔ بڑا معروف جملہ ہے، ہمیں محمد نہ بتاتے ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ علی بھی مولا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو ہم سے لڑائی بنتی نہیں ہے۔ جائیں مالک کائنات سے پوچھیں کہ خالق آپ نے یہ کیا کر دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کر اللہ کا نبی پہلا اور آخری زندگی کا حج کر کے واپس آ رہے تھے، مقام خم پہ پہنچے جہاں پر سارے رستے ملتے تھے، وہ گھر والا تھا اور بڑے احسن انداز سے خالق کائنات نے اس گھر والے کی خدمت میں جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، اور اس نے آ کر کوئی اور طریقہ نہیں اپنایا۔ کل تک جو جبریل حضرت نبی کریم کی بارگاہ میں آیات لے کے آتا تھا، آج اس نے ادب کی انتہا کر دی۔ حضرت نبی معظم گھوڑے پر سوار تھے، یا تاریخ کہتی ہے ناکہ پر سوار تھے۔ جبریل میں اتنی جرت نہیں تھی کہ محمد کا راستہ روکتا، آ کے گھوڑے کے پاؤں میں بیٹھ گیا یا ناکہ کے قدموں میں آ پر ہاتھ رکھ دیے۔ یعنی کہ محمد مصطفیٰ ایسا باعظمت ہستی ہے اللہ کی نظر میں کہ جبریل جیسا بھی ان کا راستہ روکتے ہوئے کسی وسیلے کو اختیار کرتا ہے، حالانکہ حکم پروردگار لے کر آ رہا ہے۔ ارے بابا جب جبریل کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کا مولانا کیا خیال ہے بغیر وسیلے کے سرکار تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جبریل آداب بندگی، آداب سرکار کے آداب سکھا رہا ہے حاضری کے آپ کی بارگاہ میں آ کر۔ جب سرکار نے نیچے دیکھا، بھائی جبریل سامنے آؤ، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ تو خداوند متعال کی طرف سے پیغام بر ہو، پیغام لے کر آتے ہو، بتائیے آپ کیا آیت ہے، کیا حکم پروردگار ہے؟ کہنے لگا، مالک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، بس بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میں آپ کو کہوں انکل جان، امو جان، تایا جی، برادر محترم، اور ایک دن میں کہوں جناب نام لے لوں، اب میری تو ضرورت نہیں ہے میں ممبر پہ ایسے جسارت کروں، لیکن وہ تو مالک ہے، وہ تو کر سکتا ہے۔ وہ کل تک سارے پروٹوکول بھول گیا، طٰہٰ، مدثر، مزمل، یاسین، سراج منیر، کوکب دری، صاحب وقار و سکینہ، یا پھر چلے جانے کے بعد مدفون بعرض مدینہ، آج کوئی لقب نہیں ہے، ڈائریکٹ عہدے سے خطاب کیا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے زمانے والوں کو یا ایھا الرسول سے ہی خبردار ہو جانا چاہیے، آج پیار والا نام نہیں لیا۔ یہاں پہ مورخ یہ کہہ کے ڈنڈی مار جاتا، یہ محبوب اور محب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس نے طٰہٰ کہہ دیا، مدثر کہہ دیا، مزمل کہہ دیا، لیکن یا ایھا الرسول کہہ کے امت کی ذہنیت پہ بھی تالے لگا دیے، نیت پہ تو تالے ویسے ہی لگا دیے۔ یہ پیغام دے دیا، آج عہدے سے خطاب کر کے بتا رہا ہوں، پیغام عوامی نہیں سرکاری ہے۔ سلامت و آباد رہیے۔ عمومی نہیں خصوصی ہے، پرائیویٹ نہیں سرکاری پیغام ہے۔ یعنی کہ علی کی ولایت کا اعلان خدا کی نظر میں کار سرکار ہے۔ اللہ اکبر، صلوات ہدیہ کرے سرکار کی عظمت پہ، اللہم یا علی علیہ السلام کار سرکار ہے۔ بلکہ یوں کہہ دوں، ایک بہترین جملہ محمد وآل محمد نے عطا کیا، ان کے غدیر ایک ایسا نقشہ ہے، ایک ایسا پنڈال ہے، ایک ایسی جلسہ گاہ ہے، ایک ایسا سیمینار تھا، ایک ایسا اجتماع تھا جس کا آرگنائزر اللہ تھا، جس کا سپیکر محمد مصطفیٰ تھا، جس کا موضوع علی ولی اللہ تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے بھائی کلمہ مکمل نظر نہیں آتا، میدان غدیر میں دیکھو، انتظام لا الہ الا اللہ کر رہا ہے، اعلان محمد الرسول اللہ کر رہا ہے، جسے منوایا جا رہا ہے وہی تو علی ولی اللہ ہے۔ کیا خیال ہے حضرات محترم؟ یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مولا آپ کو سلامت و باد رکھے۔ اہتمام ہو رہا ہے، ایک گھر والا جانے کی تیاری میں ہے، دوسرے گھر والے کو امت کی باغ دوڑ دے کر جانا ہے۔ حکم ربی سے اعلان کر دو۔ آیت 2 ٹکڑوں میں آتی ہے، تفسیر در منصور کا ملاحظہ ہو، ساری بات کھل کر واضح آ جائے گی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہاں تک بات آتی ہے۔ اور سرکار دو عالم کا یہ جو اعلان کا حکم آتا ہے نا، اس کے اندر آپ ایک ذرا سا باریک نقطے پر توجہ کریں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ما، میم الف
ما اوپر دو الفی مد ہے چھوٹی، ما انزلہ وہ جو نازل ہوا، ما کا مطلب ہے وہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد اور خدا کی عزت کی قسم ہے لفظ تبلیغ آیا ہی ولایت علی کے ساتھ ہے۔ نماز کا ذکر آیا، سرکار دو عالم نے پہنچایا، حج آئی، سرکار دو عالم نے پہنچائی، ساری کی ساری چیزیں پہنچانے والا رسول آج میدان غدیر میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے آج علی پہنچانے سے کام نہیں چلے گا، دکھانا پڑے گا۔ آج علی دکھانا پڑے گا۔ اور یہ جو ماں ہے نا بیچ میں حضرات محترم، یہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہہ دوں محترم قبلہ وہ کتاب لائیے، تو اگلا جملہ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ جو میں نے انہیں دی تھی، وہ ایکشن ہے، اور اس کے بدلے میں جو ریئیکٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو۔ سمجھ رہے ہیں حضرات محترم؟ اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں؟ یعنی کہ میں کہوں جناب وہ بات میں نے جو آپ کو بتائی تھی، بدلے میں جو آپ کو بتائی تھی، وہ جو بتائی تھی آپ کو، یعنی کہ خداوند متعال کا ما کا لفظ استعمال کرنا، ما انزلہ جو پیغام، یعنی کہ یہ واضح کرتا ہے یہ بات پہلے سے محمد مصطفیٰ کو، اللہ اکبر، پہلے سے محب اور محبوب کے درمیان یہ مکالمہ ہو چکا ہے۔ اب زمانہ تلاش کرے کہ وہ معراج کے پردوں میں بات ہوئی ہے یا پھر کہیں اور جا کے ہوئی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ محب و محبوب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آگے میدان میں تو پتہ لگ ہی جانا ہے کہ وہ جو، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جو بات ہوئی ہے وہ آگے میدان میں جا کے پتہ لگ جائے گی۔ یعنی کہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر پہنچ چکا ہے، اور جو اعلان نبی معظم فرماتے ہیں وہ ساروں کا سارا کا ہر زمانے والے کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کائنات کا سب سے بلند ترین ممبر بنایا۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے جس کے جانے کا نبی معظم کو اندیشہ تھا، سلمان ابو ذر مقداد کے ذریعے ان کے اونٹوں کے پالان منگوائے اور ممبر بنا دیا، اور ممبر بنانے کے بعد ایک ایسا انوکھا ممبر جس پر بیٹھ کر آپ خطاب کر رہے تھے، یعنی کہ زمانہ ایک طرف سے محبت میں سن رہا ہے تو کچھ مجبوری میں سن رہے ہیں کہ اعلان ختم ہو تو پالان ملے۔ بھائی کیا خیال ہے، کسی بچے کے جانے کا اندیشہ ہو، بندہ اس کا موبائل اپنے پاس رکھ لے، خدا کی قسم ہے ذکر کے لیے نہیں موبائل کے لیے تو بیٹھا ہی رہے گا نا وہ۔ کیا خیال ہے؟ یہی کام سرکار دو عالم نے کیا، اور میں آتے کہوں کہ جناب آج مجھے ممبر پہ نہیں سائیکل پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنی ہے۔ حالانکہ اپنے دور کی بڑی امیر سواری ہے، جس کے پاس ہوتا تھا اس دور میں وہ یہ بالکل بہترین سواری تھی، اور آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت کے لیے بہت بہتر ہے یہ۔ دل والوں کو سائیکل کا یہ الگ بات ہے کہ کوئی قدرتی طور پہ چلاتے ہیں، کوئی پیسے بھر کے جا کے جیب میں چلاتے ہیں، لیکن چل تو رہی ہے نا جناب۔ میں کہوں جناب سائیکل میں اس کو سٹینڈ پہ کھڑا کروں، اور ہمارے ایک بہت پیارے کنورٹڈ عالم تھے علامہ امیر افضل راکٹ صاحب، آپ انہیں سرچ کریں گے تو ماشاءاللہ پورا ان کا جو حلیہ تھا، وہ آئے تھے ادھر سے، انہوں نے وہی کا وہی حلیہ برقرار رکھا اور ممبر اہل بیت کی زینت ہوئے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے، کیونکہ میرے موضوع کی بات ہے تو میں آپ کو عرض کر دوں، وہ کہتے تھے زمانے والوں در والوں کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ ہو اور مولانا اوپر بیٹھ کے پینڈل چلا رہا ہو۔ در والوں کی محبت کے بغیر، گھر والوں کی محبت کے بغیر تم در والوں کی نماز ایسے ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ ہو اور مولانا پیڈل پہ پیڈل مارے جا رہا ہو۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ، یعنی کہ اس نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، ایسا سفر جس کا مسافر وہیں کا وہیں ہے، سواری بھی وہیں کی وہیں ہے، اور میں کہوں کہ وہ سائیکل لائیے اور میں بیٹھ کے مجلس پڑھ دوں، خدا کی عزت کی قسم ہے آپ تو مشکل سے سن ہی لیں گے کہ مولانا کا عمل ہے کوئی بات نہیں، لیکن جہاں جہاں آپ کو وہ سائیکل نظر آئے گی، خدا کی عزت کی قسم ہے وہاں آپ کو حیدر عباس کا خطاب نظر آئے گا، یاد آئے گا، ذہن میں آئے گا۔ بس یہی ذہنیت تو سرکار جانتے تھے ان لوگوں کی کہ یہ عرب کے بدو سوتے ہیں تو اونٹ دیکھتے ہیں، یہ جاگتے ہیں تو اونٹ دیکھتے ہیں۔ آج کرنا ہے سب سے اہم اعلان، لے لیے سب کے پالان، جہاں جہاں اونٹ پہ پالان نظر آئے، علی کی ولایت کا اعلان یاد آئے۔ سلامت و آباد رہی حضرات محترم، جہاں جہاں اونٹ پہ پالان نظر آئے، علی کی ولایت کا اعلان یاد آئے، اور
خدا کی وحدانیت کے اظہار کے بعد، اقرار کے بعد سب سے میرا محمد مصطفیٰ آقا نامدار حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا۔ علی مولا سب کی خدمت میں جب اعلان پہنچ جاتا ہے، سب کی سماعتوں سے جب اعلان ٹکرا جاتا ہے، اس کے بدلے میں پھر جو ہوتا ہے آپ سب کے علم میں حضرات محترم، لیکن اس دن یہ طے ہو گیا کہ در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ در والے اور ہیں، جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے ان کی امیدیں وہیں کی وہیں رہی۔ اگر سارے متفق ہوتے تو جلال العیون دیگر تفاسیر کے مطابق آپ جا کر دیکھیں تو استفادہ ہوتا ہے۔ اعلان غدیر کے بعد آپ پر 500 نازیبا جملے کسے جاتے ہیں سرکار دو عالم پہ۔ کون تھے وہ لوگ؟ یہ وہی لوگ تھے جب اعلان آتا ہے کہ اعلان کر دو، حکم آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ سرکار تازہ لوگوں کا مجمع ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، ابھی تو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں حج کی عبادت کر کے، اور حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، استفادہ ہوتا ہے کہ جو انسان حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے ابھی برآمد ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ معلوم ہوا کچھ ایسے شر پسند عناصر تھے کہ جن پر سرکار کو یہ شبہ تھا، جیسے ہی محمد رسول اللہ کے کلمے کے بعد کلمہ ولایت کا اعلان ہوگا یہ شر کریں گے، تو معلوم ہو گیا آج سکوٹی مانگی جاتی ہے، درخواستیں دی جاتی ہیں، تو یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں بھی اعلان ولایت محمد والے محمد ہوگا شر کا اندیشہ ہے۔ پھر اللہ گارنٹی لے رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہ اعلان آپ کر دیں ان کے شر سے تمہیں اللہ بچائے گا۔ جس عذاب دہشت گردی سے اس زمانے کا نبی محفوظ نہ ہو تو آج ہم اس سے پناہ مانگے، ہمارا حق ہے حضرات محترم، لیکن حق کیا ہے؟ پناہ زمانے والوں سے نہیں مانگنی، جو تکلیف آئے مصلی پہ آئیں، 2 رکعت نماز حضور استغاثہ با امام زمانہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے سلامتی امام زمان، دعائے سلامتی امام زمان، اپنا دکھ اپنے زمانے کے امام کے سامنے رکھیں، اپنی تکلیف اپنے زمانے کے امام کے سامنے رکھیں۔ سرکار آپ گھر والے ہیں، ہم آپ کے در والے ہیں، بلکہ در والوں کے بھی نوکر ہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر یہاں بھی وہ شمار کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ قبلہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی کتاب اہل بیت قرآن کی روشنی میں اس میں لکھا کہ کون کہتا ہے کہ صرف سلمان منا اہل البیت بنا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف سلمان منا اہل البیت بن جائے تو علی کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت میں شامل ہو جاتا، حسن علیہ السلام کو میسر نہیں تھے، یہ حسین کے سارے جانثار، ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ اس سید زادے نے ثابت کیا ہے کہ نبی خاتم سے لے کے جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر، اللہم صلی علی، کتاب کا نام آپ کی خدمت میں پیش کیا، مورخ کوئی عام نہیں، مفسر قرآن ہے، سید ہیں، اور اپنی ذات میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی معظم سے لے کے ان کے 13 معصوموں تک 26 لوگ ایسے ہیں، 26 پیپلز ایسے ہیں جن کو معصومین نے اپنے اپنے دوروں میں کارکردگی کی بنیاد پر آل میں شامل کیا ہے۔ یہ لکھ کر سید بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ صاحب الزمان کے زمانے کے لوگوں یہ دروازہ ابھی تک کھلا ہے کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے، اب جس کا دل چاہے اس عمل کی کسوٹی پہ جائے، اہل بیت میں شامل ہو جائے، جب تک ان میں شامل نہیں ہو سکتے در والے رہو۔ صلوات پڑھو آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیا ہے شامل، اس لیے کہ رب العزت نے راستہ کھلا چھوڑا ہے۔ یہ علم کی بنیاد پہ، یہ عمل کی بنیاد پہ، یہ نسل کی بنیاد پہ نہیں۔ اندر جتنا پاکیزہ و طاہر ہوگا، یاد رکھیے ان کے صدقے میں رابطہ رکھو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر ان سے منہ توڑ لو تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر سلمان اپنا نہیں، لیکن جب ان کا دروالا بنا ہے کوئی انہیں نانا کہہ کے مخاطب کرتا ہے، زہرا انہیں چچا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، علی انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں،
اتنا بڑا رتبہ کہ تاریخ کہتی جنگ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی یا اوپر سے ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے. اس ٹائم سرکار تو عالم کے جو زمانے کی بات تھی, اس ٹائم روزے داروں کے لیے حکم یہ تھا کہ جو افطاری کر لے سو کر لے, جو رہ گیا وہ اگلے دن شام کو افطاری کرے گا. یکم رمضان آئی فار ایگزامپل, یکم کی افطاری کسی وجہ سے عرفان بھائی نہیں کر پائے, اگلی سحری بھی, پھر اگلی یعنی 2 کی شام کو آپ نے افطار کرنا ہے روزہ. سرکار کے بہت ہی پیارے صحابی جناب سعید بن جبیر, تاریخ یہ کہتی ہے یہ خندق کھود رہے تھے تو گھر چلے گئے, جا کے لیٹے, نیند آ گئی اور زوجہ نے عذرائے ادب نہ جگایا, افطار کا وقت نکل گیا. یہ واقعہ ویسے سنانا نہیں تھا کیونکہ سلمان کی بات ہو رہی تھی, لیکن اتفاق سے آ گیا تو سنتے چلی کہ گھر والے کتنے کریم ہیں اپنے در والوں کے لیے, کتنے کریم ہیں اور کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے, اور کس طرح اصول قدرت کو اپنی محبت سے توڑوایا, ہمارے لیے تبدیل کروایا. سنیں گے لطف آئے گا, اس لیے کہ گھر والوں کا تو ہم پر احسان ہے کہ آج ہم در والے جی رہے ہیں, ورنہ ان کی نظر کرم ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو یہ زمانہ تو مثل چکی ہو جائے ہمارے لیے. کوئی شک نہیں اس میں حضرات محترم, توجہ سے سنیے گا, یہ خاموشی نہیں توجہ ہے, ہر بندہ متوجہ ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا کہ سو گئے, زوجہ نے عذرائے ادب نہ جگایا, رات ہو گئی جاگے, افسوس ہوا سحری نہیں کی, چلے کوئی بات نہیں ہے, افطاری نہیں کی کوئی بات نہیں ہے, صبح سحری بھی ویسے, پھر آ کر خندق کھودنے لگ گئے. اب کھودتے کھودتے بے ہوش ہو گئے کیونکہ نقاہت تھی, کمزوری تھی. دوسرا روزہ یعنی کہ 36واں گھنٹہ بھی شروع ہو گیا اور 48 گھنٹے بعد جا کے افطار نصیب ہونا ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے جب سرکار کو ماجرا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ رات کو افطار نہیں کر پائے, زوجہ نے عذرائے ادب نہیں جگایا, اس وجہ سے نقاہت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بس نگاہ رحمت اٹھی, مالک کرم کر دے, فوراً آیت آگے ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزے کو رات تک پورا کرو. اور اصول بنا دیا, کرو گے افطار تو بھی افطار ہے, نہیں کرو گے تو بھی افطار ہے. کرے گا تو میری سنت ادا ہو جائے گی, نعمت الہی سے استفادہ ہو جائے گا, ورنہ نہیں تو وہ والی بات نہیں کہ پھر اگلی شام. اس خندق میں جہاں یہ کردار تھا وہاں پر ایک کردار جناب سلمان محمدی کا بھی تھا, اتنا عظمت والا, اتنا عظیم در والا یہ نوکر کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں میں سے تھے. یہ جب عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دیتے تھے, امت کو تبلیغ کرتے تھے, تو یہ ان کے پس پشت ہوتے تھے, پشت پناہ ہوتے تھے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس ٹائم ان کا نام مابا و مصباح تھا, اور یہ نام اتنا عام ہے, علامہ رضی جعفر صاحب کی تنظیم المکاتب کی دینیات میں بھی بچوں کو نام مل جائے گا. سلمان کا چھوٹا سا تعارف ہے, یہ جو درد چہارم دوم کی دینیاتیں پڑھائی جاتی ہیں, تنظیم المکاتب کی آپ لیں گے, اس میں بھی آپ کو لے جائے گا, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. مابا و مصباح آپ کا نام تھا. پیچھے ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں میں ہوتے تھے. ایک دن خطاب کرتے کرتے انہوں نے فرمایا, لوگوں میرا وقت آخر بہت قریب ہے, لیکن اللہ نے میرے بعد بھی تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے. ایک محمد مصطفیٰ آئیں گے جن کا وسیع کا نام علی مرتضیٰ ہوگا. میں ادھر ادھر جانا ہی نہیں چاہتا, انشاءاللہ دائیں بائیں وہ جاتے ہیں جن کے اپنے پیروں کی شان کم ہو. ہمارے تو آل محمد کا قصیدے کا نام قرآن ہے, جگہ جگہ آیات الہی ان کی فضائل سے بھری پڑی ہیں. حضرات محترم, دل آزاری کا نام مجلس حسین نہیں, جوڑنے کا نام ذکر حسین ہے. ہو سکتا ہے کوئی حر بننے کی نیت سے دروازے اہل بیت پہ آ جائے اور حیدر عباس کے یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے دور چلا جائے, تو حسین تو ہم سے پوچھیں گے نا کہ ہم تو خیمہ لگا کے حر بلاتے رہے. صلوات ہدیہ کریں قبولیت کے لیے, اللہم صلی علی مابا و مصباح. جب اعلان کیا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن نظام ہدایت جاری ہوگا, ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد محمد محمود ہوگا, جن کا ایک وسیع و خلیفہ بلا فصل ہوں گے جس کا نام علی مرتضیٰ ہے. بس ان دو ناموں میں اتنا اثر ہوا, آپ کے دلی کیفیت بدل گئی. بس وہیں کھڑے کھڑے دعا کی. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں, ہو سکتا ہے دعا نہ مانگے, اللہ قبول نہ کرے. اپنے دور کا مسلمان, اس وقت کے اسلام پہ ایمان رکھنے والا سلمان, اپنے دور کی حجت, اپنے دور کے صاحب شریعت نبی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. جیسے محمد و علی کا نام آیا, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, کہا بار الہ تجھے ان دو ناموں کی عظمت اور رفعت کا واسطہ, جب تک ان کی زیارت نہ کروں مجھے موت نہ آئے.
سلامت و آباد رہیے. کیونکہ کل سے گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آج زمانے کو بتا دیں کہ ان کا ایک در والا ایسا بھی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. بس ان ناموں نے دل پر اتنا اثر کیا، مجذوب ہو گیا، ویرانوں میں چلا گیا. انہی ناموں کی تسبیح کرتا تھا. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، خدا کی عزت کی قسم میں بس یہی نام لیتا رہتا تھا، محمد علی. جو دعائے فرض پڑھتے ہیں وہ ابھی پہنچ جائیں گے، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. بس یہی ورد تو جناب سلمان کا ماں باپ و مصباح کا ہوتا تھا، جو سلمان بننے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جنگلوں میں ورد کرتے رہے. یا محمد، محمد و علی، علی و محمد کا ورد ہوتا رہا، اتنا تک کہ آخر دو عالم ختمی مرتبہ احمد مختار، کائنات کی کلی رحمت، آدم کے مولا، نوح کے مولا، ہود کے مولا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم کے مولا، یہاں تک کہ علی مولا کے بھی مولا محمد مصطفیٰ نے دنیا میں اپنے نور کے چمتکار کا اظہار کیا. کائنات آپ کے نور سے منور ہو گئی. سلمان کو پتہ لگ گیا، آقا دو عالم آ گئے، اپنے آپ کو مکمل کیا، محمد کے سامنے پیش کیا. سرکار نے تمغہ منا اہل البیت عطا کر دیا. اپنی نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کر کے عشق محمد میں کھڑا ہونے والا سلمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو عشق محمد و آل محمد سے جوانی دینے والا سلمان آل محمد کے در کا نوکر ہو کر زندگی گزارتا رہا، گزارتا رہا، گزارتا رہا. نشیب و فراز آتے رہے. زمانہ آل محمد کی شان میں گستاخیاں کرتا تو سلمان دیکھتا، زمانہ در والوں کی شان میں گستاخیاں کرتا تو سلمان دیکھتا، زمانہ در والوں گھر والوں کی شان میں گستاخی کرتا تو بھی سلمان دیکھتا رہتا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ 11 لوگ اکٹھے ہو کر سلمان کی بارگاہ میں آگے، سلمان یہ بتاؤ سنت مصطفیٰ کے مطابق بندہ کب بولے اور کب خاموش رہے؟ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سوائے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے بھی تھے نا، صرف سیرت کافی ہے، جبکہ سرکار خود فرما گئے تھے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ سنت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کتاب کے ساتھ اہل بیت ہے. فرق صرف یہ ہے، آپ قرآن کے ساتھ در والوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ گھر والوں کو مانتے ہیں. بس یہ فرق ہے نا حضرات محترم، اور تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر گھر والا بھی ہے تو بھی محمد مصطفیٰ کا، کوئی در والا بھی ہے تو بھی محمد مصطفیٰ کا. قرآن ہمارا بھی رہنما، آپ کا بھی رہنما، قرآن ہمارا بھی پیشوا، آپ کا بھی پیشوا. لیکن خبردار کبھی اپنا اور کسی شخصیت کا قرآن کا موازنہ نہ کرنا، اس واسطے کہ قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہو سکتے ہیں، کوئی اور ایک جیسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک ہے، یہ بھی پاک ہیں، قرآن طاہر ہے، یہ بھی طاہر ہیں. کیونکہ گھر والے جو ہے نا حضرات محترم، قرآن پاک ہے، یہ بھی پاک ہیں، قرآن طاہر ہے، یہ بھی طاہر ہے. قرآن ہادی ہے، یہ ہادی ہیں. قرآن مہدی ہے، یہ ہادی ہیں. قرآن میں باب حتا ہے، یہ خود باب حتا ہیں. قرآن میں جنت کا ذکر ہے، یہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. قرآن میں مریم کا ذکر ہے، اس گھر میں فخری مریم بی بی رہتی ہے. قرآن میں ایمان کا ذکر ہے، یہ سارے کے سارے کل ایمان کی درجہ رکھتے ہیں. قرآن سید، قرآن جید ہے، یہ سید ہیں. قرآن ہادی ہے، یہ ہادی ہیں. قرآن حاجت ہے، یہ حاجت روا ہیں. قرآن مشکل ہے، یہ مشکل کشا ہے. ایسے نہیں حضرات محترم، میں محنت کر رہا ہوں، خون جگر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، ایسے نہیں. ہر میدان کی شان وارث و کل ایمان، قیامت تک کے لیے مومن و منافق کے درمیان اصلی پہچان وہ علی جس کے نام سے مومن کا چہرہ کھلتا ہے، منافق کا شجر نسب بگڑتا ہے. زمانے کو بتانے کے لیے کہ علی کل بھی زندہ تھے، علی آج بھی زندہ ہیں، علی قیامت تک حقیقت ابدی بن کے اللہ کے حکم سے زندہ رہیں گے. آج کی اس بارگاہ کا تاریخی نعرہ ہے اتنی بلند صلوات ہدیہ کریں محمد والے محمد. ہاں حضرات محترم، زمانہ پوچھنے آیا، قرآن واقعاً کافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں، محمد مصطفیٰ کے لیے کافی ہے، علی مرتضیٰ کے لیے کافی ہے، اور یہ قرآن کے لیے کافی ہے. قرآن کا تعارف، یہ ان کا تعارف قرآن، کیونکہ جہاں سے قرآن آیا وہاں سے یہ گھر والے آئے. جس نے قرآن بھیجا اس نے انہی گھر والوں کو مبعوث کیا. تیرے گھر کی رجسٹری مشکوک ہو سکتی ہے، اس گھر کا یہ منظر ہے کہ پورے کا پورا گھر نزول قرآن کا مرکز رہتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس گھر کا سرنامہ یہ ہے، اس گھر کا رجسٹریشن یہی ہے حضرات محترم کہ یہاں پہ سارے کا سارا قرآن آیا ہے. کتنی عظمت والی وہ زمین ہے کہ جہاں پر یہ چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں کبھی قسمیں نہ کھاتا
اس پر ایک باپ چلتا ہے، ایک بیٹا چلتا ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں، صلوات ہدیہ کرے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ آئے لوگ در والے سلمان کے پاس، کہاں کھڑا تھا؟ گھر والوں کے در کے پاس، آ کے پوچھنے لگے سلمان یہ بتائیے بندہ کب بولے کب خاموش رہے؟ آپ بھی اہل منبر ہیں، آپ بھی مولا کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ یہ ندا دینا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ذکر حسین کی اذان اور نماز کی اذان ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ یہ ندائے ذکر حسین یا ندائے نماز ربی دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر لبیک کہنے کی کوشش کیا کریں، اس لیے تو سارے کا سارا سادات کا گھرانہ لوٹا ہے۔ خوشی ہوئی کہ آپ اس موسم میں بھی آ گئے، اور حق بھی یہی بنتا ہے جو تیروں کی بارش میں نماز پڑھے پھر پانی کی بارش میں اس کا ذکر سننے کے لیے آنا چاہیے۔ الحمدللہ 1400 سال پہلے یہ کچھ میسر نہیں تھا، جو آپ کو میسر ہے یہ ان کا فیض ہے آپ پر حضرات محترم۔ بات کو تمام کرو، طویل نہ ہو جائے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، بلکہ عبادت کو تمام کرو حضرات محترم۔ ذکر محمد والے محمد زحمت نہیں ہو سکتا، رحمت تو ہو سکتا ہے، یقیناً ہے۔ کب بندہ بولے کب خاموش رہے؟ در والے سے سوال ہو رہا ہے، گھر والوں کی سیرت کے مطابق کب بندہ بولے کب خاموش رہے؟ سلمان مسکرائے، آنے والوں کو دیکھا، ایک جملے میں تاریخ بند کر کے مسکرا کے فرمایا، میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے تھے بہتر تو ہے بندہ ساری زندگی خاموش رہے، بہتر تو ہے بندہ ساری زندگی خاموش رہے، لیکن جب میرا اور میرے گھر والوں کا ذکر چھڑ جائے پھر بہتر ہے کہ بندہ چپ ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جملے میں طاقت تھی، آپ کے دلوں پہ نقش کرنا تھا، اس لیے میں نے بالکل بآواز بلند نہیں کہا، عام روٹین میں کہا۔ پھر سن لیجئے جن تک نہیں پہنچا، بہتر تو ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن جب میرا اور میرے اہل بیت کا ذکر چھڑ جائے پھر بہتر ہے کہ بندہ چپ ہی نہ کرے۔ اچھا، آنے والوں کو تو پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ سلمان نے تو مولائیوں والا جواب دے دیا نا، وہ تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ کہنے لگے سلمان یہ بتائیے کہ آپ جہاں پہلے رہتے تھے وہاں کیسا فیل ہوتا تھا، جہاں اب آئے ہیں یہاں کیسا فیل کرتے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا، اس کا جواب بھی ایک جملے میں سن لیجئے، جہاں سلمان پہلے رہتا تھا وہ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں سلمان اب نوکر ہوا ہے ستارے انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ سلامت و آباد رہے، آپ کی نسلیں آباد رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں تک سفر کرے آل محمد کا صدقہ، نور ولایت آپ کی پیشانیوں میں چمکتا رہے، اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے یا علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے، تو دائیں ہاتھ میں اعمال ناموں والوں کا امام ہے۔ قیامت کے دن ہو ہمارا دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہو، اور نور ولایت تو ویسے پیشانی سے چمکے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال وہ کرنے لگے، دوسرے کا کیا جواب دیا؟ جہاں پہلے رہتا تھا وہ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں اب آیا ہوں ستارے انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ بارہا کئی محافل مجلس میں ممبروں پہ جملہ کہا، یہاں بھی مجھے یاد ہے اصحال ثواب کی مجلس میں ریسنٹلی میں نے یہ جملہ کہا ہے، لیکن آج موضوع کا حصہ ہے تو سن لیجئے، گھر والوں کی برکت سے در والے سے جملہ سن لیجئے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس پر ایک دن موت آنی ہے، تو ستارہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی زندگی یہ ہے کہ وہ ٹمٹماتا ہے، چمکتا ہے، روشن رہتا ہے، روشن ہوتے 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 ایک دن وہ ماند پڑنے لگتا ہے، پھر ایک دن وہ بجھ جاتا ہے۔ ستارے کا چمکنا اس کی زندگی ہے، ستارے کا بجھنا اس کی موت ہے، لیکن تمام علماء کرام نے لکھا یہ دروازے زہرا کی فضیلت ہے، یہ گھر والوں کی ہی تو فضیلت ہے۔ جب ستارہ چمکتے چمکتے مرنے لگتا ہے اللہ اس پر وحی کرتا ہے، اور میری مخلوق ستارہ مرنا نہیں ہے، جاؤ دروازے زہرا سے نئی زندگی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، مل کر باواز بلند نعرہ حیدری، ماشاءاللہ سلامت آباد رہے۔ اگر بزرگوں نے جرت کر دی ہے تو کم از کم ساتھ تو دیجئے نا۔ کل بھی میں نے کہا علی کا نام لینے سے وہ گھبرائے جسے میدان میں علی شرمندہ کر رہا ہو۔ بھئی ہماری تو نسلیں سوار گیا نام علی، اس لیے کہ ہر میدان میں جا کر کہتے تھے کوئی ہے تو سامنے آئے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو آپ کو تو وہ پیر نصیب ہوئے کہ میدان میں بھی اپنی ماں کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سرکار کی عظمت پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دروازے زہرا سے نئی زندگی،
ستارے انہیں سجدہ کرنے آتے ہیں، ان کے در پر سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء کرام نے اس کو بڑا تفسیر اور وضاحت سے لکھا ہے کہ کوئی زمانے والا جب آتا تھا وہ یہ کہتا تھا محمد مصطفیٰ کا گھر کہاں ہے، علی مرتضیٰ کا گھر کہاں ہے، تو اہل مدینہ کہتے تھے اچھا وہ دروازہ جہاں پہ ستارے آتے رہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں وہ دروازہ دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ پہچان بن گئی تھی۔ آپ کو تو صرف ایک علی کی شادی کا ستارہ یاد ہے نا حضرات محترم، نہ یہاں پر تو ہر مخلوق کو زندگی عطا ہوتی ہے، یہاں وسیلہ جو ہی ہے کائنات کا سب سے بڑا۔ اب سلمان نے کیا کہا تیسرا، انہوں نے کہا کہ اچھا آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ قرآن حکیم کیا ہے۔ میں یہاں پر بچے سے سوال کروں، اپنی ذہنیت کے مطابق بچہ کہے گا، مولانا صاحب اٹھا کے کہے گا یہ قرآن حکیم ہے، میں بھی مان جاؤں گا، آپ بھی مان جائیں گے۔ یہی بات میں جناب رضا کاظمی صاحب سے پوچھوں تو کیونکہ یہ بڑے ہیں، مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، یہ کہیں گے نہیں جناب قرآن وہ ہے جو الحم سے شروع ہوتا ہے سین والناس پہ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو گیا۔ یہی بات میں شہدا حسین رضوی صاحب سے پوچھوں، یہ کہیں گے بیٹا جس کے 30 پارے ہیں وہ قرآن ہے، 23 سال میں محمد مصطفیٰ پہ اترتا رہا ہے۔ یہی بات میں قبلہ سے پوچھوں قرآن حکیم کیا ہے، قبلہ کہیں گے اس کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے جو غار میں آئی ہے، اس کی آخری آیت میدان غدیر میں آئی ہے۔ ایسے ہے نا، وہیں پہ سودا نقد دیا نا، خالق کائنات نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہی آخری آیت ہے نا، یہ بھی تو میدان غدیر میں آئی ہے۔ قرآن کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی وہی، لاسٹ آیت بھی وہی، یعنی کہ ہر بندہ اپنے ذہن مطابق سمجھائے گا۔ لیکن سلمان سے جو سوال کر رہے تھے انہیں سلمان اچھے سے جانتا تھا، انہیں سلمان کو ان کا اچھے سے پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اس کتاب کا سوال کر ہی نہیں رہے، یہ تو کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اب سامنے دشمن علی ہو اور بندہ علی علی نہ کرے تو پھر ساری زندگی نمک کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بھئی میدان سجے بندہ میدان سے بھاگ جائے۔ سلمان نے کہا لے بھائی، غلام حیدر کرار جاروب کش جناب سیدہ زہرا صحابی رسول ہونے کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لے سلمان تیرا 11 منافقوں سے، منکروں سے، علی کے دشمنوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، کہو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بتاؤ قرآن حکیم کیا ہے۔ سلمان نے لکڑی کا جلا ہوا کوئلہ اٹھایا، بند دروازہ جناب زہرا پہ، ایک طاق پہ لکھا القرآن، ایک پہ لکھا الحکیم۔ میں آپ کو کسی منزل پہ پہنچانا چاہوں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، مل کر ماشاءاللہ مولا آپ کی زندگی کرے، سلامت و آباد رہیے۔ انہی کم سن بچوں سے دوستی کر لو، یہی وہ لوگ ہیں جو بغض علی نہیں رکھتے۔ نعرہ حیدری، جب کوئی بوڑھا نعرہ لگائے تو وہ جوانی مانگتا ہے، جب بچہ نعرہ لگائے تو وہ اپنے جوان ہونے کا عصا مانگتا ہے۔ جواب سارے مل کر دیا کیجئے۔ سلمان نے کیا کیا؟ ایک کوئلے کے حصے سے جناب سیدہ کے بند دروازے کے ایک حصے پہ لکھا القرآن، دوسرے پہ لکھا الحکیم۔ دیکھنے والوں کا چہرہ سرد ہو گیا، بدن زرد ہو گیا، اور انہوں نے کہا سلمان ہم نے سنا تھا بندہ بڑھاپے میں سٹیا جاتا ہے، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے حد کر دی ہے۔ ہم نے آپ سے قرآن حکیم کا پوچھا ہے، آپ نے لکڑی کے دروازے زہرا پہ لکھ دیا قرآن حکیم۔ سلمان نے کہا خاموش، مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ کہا قرآن میں آیات ہوتی ہے۔ کہا وہ جو قرآن مسجد نبوی میں پڑھا ہے وہ خاموش قرآن ہے، ابھی بیٹھو آذان کا وقت ہونے والا ہے، دروازہ زہرا کھلے گا، یہاں آیتیں چلتی پھرتی نظر آئیں گی۔ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اس در پہ، جب گھر والوں کا دروازہ کھلے گا پھر تمہیں آیات کے مصداق چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ جہاد دیکھنا ہو تو اسی در میں ملے گا، حج دیکھنی ہو اسی گھر میں ملے گا، دین کی حفاظت دیکھنی ہو اسی گھر کے اندر ملے گا، روٹیاں پک کے جنت کی خوراک بننی دیکھنی ہو تو بھی اسی در سے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں حضرات محترم، یہ تو رتبے کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، رفت کی بات ہے۔ ہمارے گھر کی روٹی جب بچ جائے تو وہ ٹکڑے والے کے پاس چلی جاتی ہے، ریٹ آدھا بھی نہیں ملتا، اس سے بھی بحث کرنی پڑتی ہے، بھائی آٹا اتنے کلو ہے تو روٹی ایسے لے رہا ہے۔ تو ابھی تک زمانے کو سمجھ نہیں آئی، آپ منتیں کر کے روٹیاں بیچ تو سکتے ہیں، جنت میں نہیں بھیج سکتے۔ کیا خیال ہے؟
یہ انشاءاللہ کل بھی پھر گھر والوں کا ذکر یہاں سے آگے بڑھے گا۔ ہمارا جو آج کا خلاصہ میں کرنا چاہوں تو وہ یہ کروں گا حضرات محترم کہ خالق کائنات نے ہم در والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ عظیم تطہیرہ و یطہرکم تطہیرہ کے مصداق وما رمیت اذ رمیت کے مصداق وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کے مصداق، یعنی کہ قرآن کی ہر با فضیلت آیت کا مصداق گھرانہ ہمیں بطور رہنما بطور ہادی عطا فرمایا۔ دوسرا آج کے گفتگو کا خلاصتاً جو پوائنٹ میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بچوں کو یہ چیز ساری کی ساری ازبر ہو جائے کہ ان در والوں سے جب منسلک ہو جائیں، ان گھر والوں سے جب منسلک ہو جائیں تو یہ اتنا طاقت والا در والا بنا دیتے ہیں کہ بندہ پھر جب کلام بھی کرتا ہے تو قرآن سے کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یزید کے دربار میں جناب فضا، مدینۃ الرسول میں جناب سلمان۔ مردوں میں دیکھو تو سلمان متکلم قرآن نظر آتے ہیں، عورتوں میں دیکھیں تو آل محمد کی خواتین کے بعد نوکروں میں جناب فضا متکلمہ بالقرآن نظر آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسی گھر کا فیض ہے۔ باوفا در والے بن جاؤ۔ اگر زمانہ ان گھر والوں کے در کی عزت کرتا تو غریب کربلا کبھی عباس سے نہ کہتے عباس فہرست بنا، شام سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ فضیلت جیسے سنیے، آپ کی مرضی۔ مصیبت میں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک آنسو کی خیرات مانگیے۔ وہ رومال جو محروم فدق لے کر ہر عزادار کی آنکھ کے آگے کرتی ہیں، آپ سنتے ہیں نا، ایک رومال ہوتا ہے بی بی کا، ہر رونے والے کا آنسو بنت الرسول مادر حسین کے اس رومال پہ گرتا ہے اور انہیں وہ لے جاتی ہیں کہاں؟ کربلا میں قبہ حسین پر، مرقد مطہر میں جا کر، بیٹا اٹھ تیری ماں تیرے زخموں کا علاج لے کر آئی ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، دو زخم کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ بیٹا حسین یہ کیسے زخم ہیں؟ ماں تیرا علاج کرتی 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 جا رہی ہے، یہ زخم ہیں کہ بھرتے نہیں۔ سید الشہداء رو کے فرماتے ہیں اماں جان یہ زخم کبھی نہیں بھریں گے، میرے شیعہ ساری زندگی روتے رہیں، قیامت کا سورج نمودار ہو جائے۔ ایک زخم علی اکبر کی جدائی کا، ایک زخم بہن زینب کی بے ردائی کا۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباکین فی عذاب۔ اور شریف عزاداروں، 28 رجب 60 ہجری آخری فجر کی نماز میرے اور آپ کے پیر حسین نے مدینۃ الرسول میں ادا فرمائی۔ جب سے پتہ لگا نا ولید پلید کے دربار سے کہ اب مدینے میں نہیں رہنا، وطن کو ترک کرنا پڑے گا، پھر حسین گھر نہیں آئے۔ کتب مقاتل سے استفادہ کریں تو پتہ لگے گا، کیونکہ رات کا تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا۔ غریب کربلا کا ایک نعرہ ہے بہت بڑا، حب الوطن للایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں پر اکثریت پردیسی ہوتے ہیں۔ وطن ہمارا کراچی نہیں ہے، روزگار کراچی ہوتا ہے، کسی کا کوئی علاقہ، کسی کا کوئی آبائی علاقہ۔ ہم سے زیادہ اپنے علاقوں کی محبت کون جانتا ہے؟ لیکن اجتماعیت یہ ہے کہ وطن ہمارا پاکستان ہے۔ اللہ اس کی خیر فرمائے، اس کے دشمنوں کو نابود فرمائے۔ جب قائم کا ظہور ہو تو پاکستان ایمان کی بیعت میں سب سے آگے ہو۔ میں اجازت ہے اس سے آگے مصاحب شروع کروں عزاداروں۔ حب الوطن للایمان کا نعرہ لگانے والا حسین ساری رات مدینۃ الرسول میں روتے رہے، کبھی اماں زہرا کے مزار پہ، کبھی نانا محمد کے مزار پہ، کبھی بھائی حسن کے مزار پہ، کبھی اس حویلی میں جہاں پر آیات الہی کا مسلسل نزول رہتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد عباس کو بلایا، کہا بھائی عباس فہرست بناؤ، آج شام سے پہلے ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، نانا کی امت اب مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ عباس سے علمدار سے فہرست بنوا رہے ہیں۔ عباس کچھ بھی لکھتے تھے تو لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ بس عباس نے آج بھی حسب معمول یہ لکھا۔ امام نے دیکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، رو کے فرمایا عباس نصر من اللہ وہ لکھتے ہیں جو لڑائی لڑنے جائیں، یہ کاٹ کے انا للہ لکھ دے میرے ساتھ زینب نے جانا ہے، میرے ساتھ ام کلثوم نے جانا ہے۔ میرے ساتھ تو شیر خوار اصغر کی مادر گرامی بھی تیار ہوں گی۔ عباس یہاں انا للہ لکھ دو۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा गया। तमाम मर्दों में बनी हाशिम के नाम, जवानान बनी हाशिम के नाम, तिफलान बनी हाशिम के नाम। आखिर में अब मस्तूरात बनी हाशिम के नाम की जब बारी आई ना, रो के फरमाया लिखो ज़ैनब बिन्त अली अजरुकुम अल्लाह, क्योंकि सादात की अक्सरियत है, रिजवी हैं, काजमी हैं, नकवी हैं, एक ही शजर के सारे पत्ते हैं। हमसे ज़्यादा कौन ये दुख समझ सकता है? मर्दों के नाम के बाद जब कहा ना ज़ैनब बिन्त अली, कलम लरस गई, कागज़ हिल गया, ज़मीन पाँव से निकलने लगी। रो के कहा मौला ज़ैनब भी जाएंगी। सैयद ने रो के कहा अब्बास न खुद रो न मुझे रुला, सबसे बड़ी खातून से लेकर सबसे छोटी सकीना तक सबने मेरे साथ जाना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपके मजलिस की रूहानियत बताती है कि किसी रूह मासूम की आमद है। मुतवस्सिल है मौला अब्बास से, मौला आपकी मौला का जहाँ से चलना पड़ रहे हैं हमारी मदद कीजिएगा, मजलिस में नूरानियत अता कर दीजिए। मौला हम घरों से तो आपको पुरसा देने के लिए आए हैं, बस एक आंसू के खैरात दे दीजिए ताकि रुमाल ज़हरा खाली न जाए। बस अज़ादारों फहरिस्त बनती जाती है, अब्बास लिखते जाते हैं। अब जब आते हैं ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम लिखवाते हैं कि ज़ैनब बिन्त अली, जब हुक्म हुसैन था तो अब्बास ने लिखा मजबूरन, लेकिन उलमाए कदीम पढ़ते थे ऐसे अपनी आंखों पे हाथ रखा और कलम से लिखना शुरू किया ज़ैनब बिन्त अली। जब लिख के मौला हुसैन को दिखाया, अब्बास के हाथ मौला हुसैन ने चूमे, कहीं जे लिखा हुआ था, कहीं ये लिखी हुई थी, कहीं नून लिखी हुई थी, कहीं पे बे लिखी हुई थी। हुसैन ने रो के कहा अब्बास जैसे तूने ज़ैनब का नाम लिखा है ना, ऐसे ज़ैनब ने सफर करने हैं, कभी मदीना से मक्का, मक्का से मंजिल ज़ुबाला, ज़ुबाला से मंजिल सौक, सौक से करबला, करबला से कूफा, कूफा से फिर शाम जाएगी। आज़ादारों अली की मुकद्दस बेटियों के नाम आ रहे थे, या इतने में मौला हुसैन ने कहा अब आखिर में लिखो रुकैया बिन्त अली। जब कहा ना रुकैया बिन्त अली, कागज जमीन पे रखा, कलम जमीन पे रखा, मौला हुसैन के हाथों को हाथों में लिया, बोसा दे के कहा मौला इन सारी बीबियों को यहीं रहने दो, मेरी बहन रुकैया जाने, शाम की कैद जाने। ना अब्बास मिशन हुसैन मुकम्मल नहीं होता। हर बीबी का करबला के मिशन में हिस्सा है, दीन की तकमील में हर बीबी हिस्सादार है। अब हुसैन की बच्चियों के नाम आते हैं। अहले दिल अहले औलाद लोगों में जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, का लिखो कुबरा बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा। अब अब्बास ने कलम को आमादा किया सुगरा बिन्तुल हुसैन लिखने के लिए। अब्बास की गलाई में हुसैन का हाथ आया, ना अब्बास सुगरा का नाम नहीं लिखना, हर कोई जाएगा, तस्वीर मादर ज़हरा वतन मदीना में रहेगी, कुबरा के बाद नाम सुगरा लिख दे। अल्लाह फहरिस्त दे दी। अब्बास कहते हैं काश मुझे फजल की लाश उठाना पड़ जाती, मैं ये ऐलान बनु हाशिम की हवेली में न करता। फहरिस्त मौला अब्बास के हाथ में है और अब्बास फरमाते हैं बीबियों अब्बास गाजी का आप सब पे सलाम। ये ऐलान अब्बास की तरफ से नहीं, मौला हुसैन की तरफ से है। जिस बीबी का नाम आए वो तैयारी करे, जिसका नाम ना आए वो तैयारी ना करे। और इतना भी अर्ज करना चाहता हूँ कोई बीबी मुझ पे नाराज ना हो, फहरिस्त लिखवाने वाले खुद मौला हुसैन है। सब बच्चों के नाम, जवानों के नाम, बनी हाशिम के मर्दों के नामों के बाद बीबियों के नाम, जब मौला हुसैन की बेटियों के नाम आए जनाब सुगरा की क्या हालत थी। रोने वालों एक छोटी सी गठड़ी बनाई हुई है, जनाब उम्मे रबाब मादर यसर के साथ खड़ी है, सकीना का शाना हिलाती है, कभी जनाबे कुबरा से मुखातिब होती है, रो के कहती है अभी मेरा चचा मेरा नाम लेगा और मैं भी अकबर के साथ काफिले में चली जाऊंगी। अब्बास अलमदार की आवाज कांपने लगी, हाथों में कपकपी तारी है, रो के फरमाया कुबरा बिन्तुल हुसैन तैयारी करे। अब बीबी आमाद है लेकिन अब्बास खामोश है, अब्बास खामोश है, खुदा की इज्जत की कसम है। सुगरा किसी आम बीबी का नाम नहीं, एक इमाम की भतीजी है तो दूसरे इमाम की बेटी है, एक इमाम की पोती है तो दो इमामों की बहन भी है। वो खुदा की इज्जत की कसम है जब जनाब सुगरा का नाम नहीं लिया, सामान अब्बास के कदमों में रखा, रो के कहा चाचा नाराज न हो, और मैं
نہیں کرتی. سکینہ کا نام لے لے, اکبر کا بھی چھوڑا جانے اور سغرا جانے, اکیلی حویلی جانے اور سغرا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آخری بینا دعا, مولا آپ کے آنسو پرسا قبول کرے. مولا میرے بھائی نوید کے رزق و عزت میں برکت دے, عزاداری حسین میں میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تاریخ یہ کہتی فرشت بن گئی, ساری بیبیاں محملوں پہ سوار ہیں. وقت اثر آیا 28 رجب 60 ہجری. مولا حسین نے کہا عباس محمل تیار ہے. جی مولا. ہر بیوی آ گئی. نہیں مولا ایک بیوی باقی ہے. کون کا؟ مادر علی اصغر جناب ام رباب. مولا میں لے کے آؤں. نہیں نہیں میں حسین خود جاؤں گا. آ کر دیکھا تو کبھی حجرے کے سامنے اپنا بند دروازہ دیکھتی ہیں, کبھی دروازے پہ بیٹھی جناب سغرا کو دیکھتی ہیں. مولا حسین نے آ کے فرمایا مادر اصغر اگر نہیں جانا تھا تو بتا دیتی, میری بہنیں کھڑی کھڑی تھک گئی ہیں. اجرکم علی اللہ, دارو نہیں جانا تھا تو بتا دیتی. اصغر مولا حسین کے سامنے کیا, کہا مولا میں آپ کی کنیز, میری کیا جرت ہے جو میں نہ جاؤں. مولا میری سب سے بڑی مجبوری جناب سغرا ہے. آج تک میں نے اس بن ماں کی بچی کو ماں کی طرح پالا ہے. مولا جب میں نے دروازے سے گزرنا ہے, اللہ اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے رضاداروں. مولا میں نے دروازہ بھی تو وہی عبور کرنا ہے, سغرا کو کیا جواب دوں گی. امام نے فرمایا میں پردہ بناتا ہوں, تو گزر جا. اصغر کو اٹھایا, جناب سغرا کے سامنے آئے. ادھر سے ماں گزر رہی تھی, یا بیٹی کی نظر پڑ گئی. رو کے کہا اماں آخری بار بیٹی کا سلام تو وصول کرتی جاؤ. اجرکم علی اللہ. اجازت دیتے ہیں جملہ اور بیان کر دوں. اما جان آخری بار بیٹی سے سلام تو لیتی جاؤ. ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے, ماں بیٹی کے گلے لگی. کبھی رخساروں پہ بوسا, کبھی پیشانی پہ بوسا. حسین نے جدا کیا سغرا وقت کم ہے, امت سے وعدہ ہے شام نہیں مدینے میں ہوگی, جانا ہے. رو کے کہا بابا بے شک چلے جائیے, میرا بھائی مجھ سے ملاتے جائیے. اب کم سن شیر خار 18 دن کا علی اصغر, 18 دن کا مولا حسین کا لال بہن کے ہاتھوں پہ آیا. ماں لیتی ہے, بیٹا نہیں جاتا. بابا حسین لینے کی کوشش کرتے ہیں, اصغر نہیں جاتے. بابا جاتا ہے تو لے جائیے ورنہ بہن کے ساتھ رہنے دیجیے. کبھی اصغر کا منہ چوموں گی, کبھی نانا کا مزار چوموں گی. اکبر کی جدائی کا زخم بھرتا رہے گا. امام نے فرمایا بے شک بیٹا اپنا بھائی مجھے نہ دو, بس ایک بات بھائی کے کان میں کرنے دو. امام نے بچے کے کان پہ منہ رکھا, یا اصغر نے بہن کے ہاتھوں کو چھوڑا, بابا کے ہاتھوں میں آئے. بیوی سغرا نے رو کے کہا بابا جا تو رہے ہو, لیکن اتنا تو بتا دے میرے بھائی سے کیا فرمایا ہے. امام نے فرمایا میں نے بس اتنا کہا اصغر جہاں حسین کربلا میں اتنے تیر کھا لے گا وہاں تیرے حصے کا تیر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جہاں حسین اتنے تیر کھا لے گا وہاں ایک تیرے حصے کا تیر 3 پھل والا بھی حسین کھا لے گا. بس اس وجہ سے میرا بیٹا میرے پاس آ گیا. ایک مرتبہ بابا کے گلے میں بازو ڈالے, رو کے کہا بابا ایسے کیوں نہیں کہتے جو مجھے یتیم کرنے جا رہے ہو. الوداع بابا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کریم اللہ محمد وعلى محمد کی عزت